وڈی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. آپ خیریت سے ہیں؟ جی بڑی مہربانی طلعت بھائی. وڈی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ ایوان جو ہے یہ ملک کے تھیوریٹیکلی یہ ملک کے تمام لوگوں کی بہترین جمہوری جذبات کی نمائندگی کرتا ہے. یہ کوئی اس کے اندر ریزولوشن انٹروڈیوس کروانے کا یہ اور واردات کرنے میں فرق ہے. ہمیں آج یہ لگا کہ آپ نے تو بس واردات کر دی. اگر پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار ہی کرنا تھا تو دھڑلے سے کرتے, طریقے سے کرتے, اور اگر نئے صوبے کی ریزولوشن لانی تھی تو یہ اپنے ہی ایوان میں بیک ڈور سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی شکریہ طلعت حسین آپ کا کہ آپ نے پروگرام مدعو کیا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی کام جو ہے وہ بیک ڈور سے نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ریزولوشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت انہوں نے ہاؤس جو ہے اس کو اپنے غیر جمہوری اور غیر اخلاقی رویے سے انہوں نے اس کو ایک طرح سے محبوس کیا ہوا ہے. اور یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مسلم لیگ نواز جو اپنے آپ کو بڑا جمہوریت کا علمدار کہتی ہے, ان کے جو ممبرز کا رویہ آپ وہاں پہ ملاحظہ فرمائیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے جمہوری ہیں. تو ہم نے اس میں کوئی بیک ڈور سے نہیں کیا ہے. مطلب کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے تھے اور ہمارے ممبران بھی ایوان میں موجود تھے, مسلم لیگ کاف کے بھی موجود تھے, آپ کے جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ بھی موجود تھے, باقی تمام ارکان بھی موجود تھے. تو ہم نے تو سب کی موجودگی میں باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا وہاں پہ, لیکن ہم نے تو اس ہنگامے میں بھی وہ ریزولوشن جو ہے وہ ہم نے پیش کی ہے. تو یہ تو ثابت کرتا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی, بلکہ ہم نے تو ایک اپنا جو ہمارا سٹانس تھا مطلب کہ جنوبی پنجاب کا, تو وہ تو ہم نے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اچھا میں انوش ایک پروسیجرل معاملہ اس پہ اٹھا رہی ہیں, ذرا ان کی بات سن لیں پھر میں آپ جی آپ کہہ رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہ تو یہ ریزولوشن آرڈر آف دا ڈے پہ تھا, نہ ہی اس کا کوئی نوٹس دیا گیا. کہ جو طریقہ کار ہے, خرم بھی بہت لا نوئنگ ہیں اور ان کو بھی رولز اینڈ پروسیجر کا اچھی طرح علم ہے. تو یہ اس طرح سے ریزولوشنز پاس نہیں ہوتے کہ آپ سڈنلی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اٹینشن اور ایک آپ لے آتے ہیں جی یہ آج یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا. یوں کبھی بھی نہیں ہوتا. جی خرم صاحب, یہ پریسیڈنس ہے ہماری پارلیمنٹ حاصل ہے, اسپیکر کو اختیار حاصل ہے رول سسپینڈ کر کے وہ کسی کو بھی الاؤ کر سکتا ہے. یہ میری جو بہن ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب کا جو ہمارا مطالبہ ہے, دیکھیں اب یہ مسلم لیگ نواز جو ہے یہ اب کھسیانی بلی کھمبا نوٹے والی بات کر رہی ہے کہ بھئی یا تو آپ پہل کرتے اور پارلیمنٹ میں ریزولوشن لے آتے, یا آپ وہاں پنجاب اسمبلی جو 60% پاکستان ہے کیا اس میں یہ ریزولوشن لے آتے. لیکن یہ ریزولوشن لے کے نہیں آئے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ جنوبی پنجاب بن گیا صوبہ تو ان کی جو بادشاہت انہوں نے مولیا ایک سلطنت قائم کی ہوئی ہے پنجاب میں وہ ختم ہو جائے گی. اچھا یہ ذرا اس کی گیلانی سلطنت کی پہلے بات کر لیتے ہیں. ایک ایسے وزیر اعظم جو کانوکٹ ٹھہرائے جا چکے ہیں اور آپ کے پارٹی کے نمائندگان ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر چکے ہیں کہ اپیل کا حق ایک مجرم کو حاصل ہے, اور جب اپیل کا حق ایگزاسٹ کریں گے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو مان لیں گے. اس دوران ان کے اندر اعتماد کا اظہار کرنا ایک ایسے پرائم منسٹر جس کو کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ ہی از کنوکٹڈ آف کنٹیمپٹ آف کورٹ, پرائم منسٹر کے اندر اعتماد کا اظہار کرنے کی تو خطرہ کس کو ہے؟ خطرہ تو آپ کو ہی بہت محسوس ہو رہا ہے. اب دیکھیے طلعت صاحب میں اس میں یہ عرض کروں گا, اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو جی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ باقی تو گیلانی صاحب کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا ہے. شارٹ آرڈر میں کہہ دیا نا یہ کانوکٹ, اب اس کی کیا چیز ہے اس لفظ کی جس کے اندر سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لفظ میں کیا کون سے معنی ہیں اس لفظ کے؟ نہیں معنی کی بات نہیں ہے, ابھی تفصیلی فیصلہ تو آنا ہے نا. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشن معاملہ ہے, جب تک عدالت عالیہ اپنا ایک تفصیلی فیصلہ نہیں سناتی ہے تب تک آپ اس پہ
कोई भी आगे लीगल एक्शन एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर करारदाद को भी होल्ड कीजिए ना। खुदा ना खास्ता अगर वाकईतन वो कॉन्विक्ट हतमी तौर पर आपके मुताबिक ठहराए गए तो आप और आपके इत्तेहादी उनको उनके अंदर एतमाद की करारदाद पास करने की गलती कर चुके होंगे, तो आप करारदाद भी ना पास करते, सिंध में भी पास करवा दी, यहाँ पे भी पास करवा दी। तलत साहब बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, हमारा शुरुदन से मौक़िफ़ है। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो इन्होंने अपना केसेस का कहते हैं कि जी इसको खोलें, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि 7,999 लोगों के केसेस इन्होंने खोलने के लिए आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ एक सदर ममलकत के खिलाफ कहते हैं कि जी एक आदमी जो एनआरओ का कहते हैं कि एक सिर्फ पैराग्राफ जो है उसको हमने इंप्लीमेंट करवाना है, तो बाकी जो जिन लोगों ने मुल्क के उस पे डाका मारा है और वो तो कोर्ट का मामला। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर के हक में रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? भाई इसलिए जरूरत पेश आई कि एक पाकिस्तान में ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तसीयन आया है, इसकी वजह से एक क्यास फैला है, एक इकॉनमी जो है आपकी सफर कर रही है। तो इस वक्त वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, अभी तफसीली फैसला आना बाकी है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान भर में और इंटरनेशनली ये मैसेज हमने दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उस पे तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो कौम है उसका ये आपने बात कर दी कि इंटरनेशनल का कोई इत्तेमाद नहीं है। ये देखें, एक मुजरिम तो करार दे दीजिए, उसकी बाकी डिटेल जजमेंट में आएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन ये वो जो भी है, मुझे सेंटेंस उन्होंने कर लिया अपना, वो जो 30 सेकंड जो भी था सुप्रीम कोर्ट में सजा हो भुगत लिए हैं तो कॉन्विक्ट। अगर जब तक अपील नहीं उनकी एक्सेप्ट होती वो कॉन्विक्ट स्टेटस है उनका। तो ये कॉन्विक्ट को कहना कि हम इस पे एतमाद रखते हैं, मैं समझती हूँ कौम के लिए ये बदनामी है, ये शेम है। इनके इत्तेहादी खुश हो रहे होंगे, कौम तो इस मामलात को सॉरी एक और बात, इन्होंने करप्शन की कई केस है। मैं कहती हूँ कितनी हैरानगी की बात है, और ये तमाशा जो हो रहा है, ये जो एन और पीवीपी का है ना कि एक से एक दूसरे की करप्शन ज्यादा प्रूव करे। रहमान मलिक खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत से प्रूफ है नवाज शरीफ की करप्शन के। तो भाई साहब प्रूफ है तो आप क्यों नहीं उनको चार्ज कर रहे? ये आप मतलब आप छुपा रहे हैं बार्गेनिंग टूल। अगर करप्शन के केसेस हैं तो आप कोर्ट में लेके जाएं। ये क्या कहना कि हमारे पास है? मेरी मजारी मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। एक मिनट खुरम, मुझे 1 मिनट अगर आप दे दें अनुशा पॉइंट में, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने सवाल पूछना था श्री से, जी गो अहेड। मैं 2 बातें करना चाह रही हूँ। एक, खुरम ने बात की इंटरनेशनल मैसेज, मेरा ख्याल है कि यही करना चाहती थी पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो भी आने वाले दौरे हैं, जो यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं और एक शिकागो कॉन्फ्रेंस की भी बात चल रही है, तो वहाँ पे ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो किसी अथॉरिटी के तहत आ रहे हैं। बुरी स्ट्रेटजी नहीं है वैसे, तो ये बाहर बुरी स्ट्रेटजी नहीं है। जो बाहर से वो ये नहीं देखेंगे कि जी क्या वो कहेंगे जी पार्लियामेंट में उनके हक में, पार्लियामेंट तो कोर्ट नहीं है ना। आप इदारों के अंदर इस वक्त जिस जमहूरियत के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी जिसका रोज सुबह शाम ढंढोरा पीटती है, उस जमहूरियत को उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। अगर जमहूरियत है तो वो इदारों के साथ है। अगर इदारों की रिस्पेक्ट आपने नहीं करनी तो इसका मतलब है आप जमहूरियत की रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरी बात की शीरी मिजारी साहिबा ने रहमान मलिक साहब के कॉन्टेक्स्ट में, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो रोज वो एक पलंदा लेके रहमान मलिक साहब खड़े हो जाते हैं, क्या उनसे कोई पूछे? मैं तो चाहती हूँ कि मैं उनसे ये सवाल पूछूं, मुझे नजर नहीं आए कि ये जो केसेस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये वो केसेस हैं जो एक दफा चल के 97 में बंद हो चुके हैं। ये डबल जेपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में चीजें आएंगी, और हम खुद इस वक्त कोर्ट में गए हुए हैं कि बराए मेहरबानी ये जो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हमारे सर पे आपने टांगी हुई है, ये आपके पॉलिटिकल जो रेफरेंसेस आपने, जो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये आपने इस टूल को जानबूझ के आप बार बार लेके आते हैं। ये जानते बूझते हुए, जानते बूझते हुए कि ये केसेस जो हैं ये खत्म हो चुके हुए हैं, ये जानते हुए कि हम PMLN इस वक्त खुद कोर्ट में गई हुई है केसेस को लेके, ये रेफरेंसेस कोर्ट में जाने वाले नहीं है, ये ऑलरेडी हम खुद गए हैं कोर्ट में। अच्छा चले, अब भट्टू साहब का सवाल था, जी गो अहेड खुरम साहब। जी मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो सूबे बनाने के हवाले से आपने बात शुरू की थी,
پاکستان پیپلز پارٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے میں نے ہی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا تھا. اس سے پہلے ایم پی ایم کا داخل ہوا تھا اور اس کے مطابق تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور جنوبی پنجاب اور ایک وسطی پنجاب کا صوبہ جو ہے جس میں ساہیوال ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور سرگوڈا ڈویژن کے حوالے سے میری امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم اس پہ بھی کنسنسس بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے علاوہ وسطی پنجاب کا صوبہ بھی بنا رہے ہیں آپ؟ وسطی پنجاب کا ہی بنا رہے ہیں صوبہ؟ وسطی پنجاب کا صوبہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں جو میری بہن ہے شیریں مزاری صاحبہ، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتی ہیں نا کہ ہم دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں اور یہ تو پوتر ہیں بالکل اور یہ تو پاک اور صاف ہیں. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے ووٹ آن کوٹس جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور جن کو آپ گالیاں دیتے تھے، آج جب پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپٹ کر لی ہے تو یعنی کہ وہ آپ کی جماعت ایسے ہے جیسے کوئی گنگا ہو جس میں آپ کوئی چھلانگ لگا دے تو وہ تو پاک اور پوتر ہو جاتا ہے. تو کیا اب آپ کے وہ لوگ جو ہیں وہ پاک اور پوتر ہو گئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں؟ تو یہ بات ان کی جائز اور مناسب نہیں ہے. تو یہ دوہری حکمت عملی سے کام نہیں لینا چاہیے. شیریں مزاری صاحب نے ایک لمبا سا سانس لے کہا کہ مجھے جواب دینا ہے، میرے پاس ذرا وقت کم ہے. جی گو ہیڈ شیریں. بھائی اگر ہماری پارٹی میں ان کے ٹرن کوڈز جنہیں یہ کہتے آئے ہیں تو ہماری پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے. اگر کورٹس نے ان کو کنوکٹ کیا ہے تو وہ ہماری پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اگر ان کے خلاف کوئی چارجز پروو ہوتے ہیں الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. پولیٹیکل پارٹی میں لوگ سب آ جاتے ہیں لیکن ہماری ڈیسیجن بڑی کلیئر ہے، ہمارے جو کنڈیشنالٹیز ہیں بڑی کلیئر ہے. تو یہ ایشو تو بالکل فرق ہے. ہم تو بات کریں جو آپ نے ریزولوشن پاس کی ہے جو کہ ایک کنوکٹ ہو گیا آپ کا پرائم منسٹر، اب تو وہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہا، لوگ اس کو کرائم منسٹر کہتے ہیں. تو آپ نے ایک کنوکٹ کے حق میں پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کیا ہے. جب مجھے یہ بتائیں خرم صاحب کے کانسٹیٹیوشن میں کدھر لکھا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو جائیں تو آپ جو مرضی جرم کریں آپ کو کورٹ سزا نہیں دے سکتی. اب آپ نے چونکہ آپس میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا، اب آپ کا 1 منٹ ہے جواب دینے کا. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں شیریں مزاری صاحبہ سے کہ اصولوں کی سیاست یہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے صرف اس بات کا سوال کا جواب دے دیں. پہلے میرے سوال کا تو آپ جواب دے دینا کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کیوں کر دیے ریزولوشن؟ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے، عمران خان خود دیتے رہے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اپنا ان کے حوالے سے کہتے رہے کہ یہ فلانا ہے. میری بات سن لیں. جی ان کو بات مکمل کریں. میری بات سن لیں شیریں مزاری صاحبہ، آپ خود کہتے رہے، آپ کی جماعت کہتی رہی کہ الطاف حسین صاحب جواب دیں 27 مئی کے واقعات کا، بکلا اور عوام وہاں پہ شہید ہوئے. آپ 12 مئی کے واقعات میں آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے وہاں پہ جلسہ کیا تب جلسے سے لے کے آج تک عمران خان صاحب کے وہ کیسز کہاں پہ گئے اور وہ باتیں کہاں پہ گئیں اور وہ ان کے دعوے کہاں پہ گئے جو لیکن سوال ٹیبل پہ چھوڑ دیں. میں سوال ٹیبل پہ چھوڑ دیتا ہوں. اصل تو لیکن بنیادی بات میں سب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ناظرین آپ کے سامنے بھی، کہ ایک ایسا ہاؤس جس اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جس کے قائد ایوان کی جو سیاسی صحت ہے اور آئینی صحت ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے سوالیہ نشان تو خیر نہیں، اب تو فیصلہ کر دیا ہے. ایسے ایوان کے اندر اتنے اہم معاملات کی ریزولوشنز اس وقت لانا کچھ منطق ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اگر یہ منطق ہے تو اگلے پروگراموں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے اس ایوان کو اپنے آپ کو ریسٹور کرنا ہوگا، اپنے پریسٹیج کو، اس کے بعد یہ بڑے بڑے معاملات ڈیبیٹ کر پائے گا. ورنہ لیکن ہوگا یہ کہ آپ یہ ریزولوشن دیں گے اور ان اہم معاملات کے اوپر بھی لوگ ویسے ہی نظر دوڑائیں گے جیسے دوسرے معاملات کے اوپر، جس میں سے آج 2 ممبران کا دست و گریباں ہونا تھا. تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.